سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نو عمر لڑکا بھی تھا جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایات دے کر اس قافلے کے ساتھ اسی لیے کر دیا تھا تاکہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہدایت اور روشنی دکھائے گا۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلی کہ کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال بچا لیں۔ ڈاکو نہ ان کی چالوں میں آئے اور نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل نرم ہوئے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو ان میں سے ایک نے اس نو عمر غریب اور پریشان حال بچے سے پوچھا کہ کہو میاں، تمہارے پاس بھی کچھ موجود ہے؟ بچہ بولا کہ ہاں، میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ ڈاکو کو اس کی اس بات پر یقین نہ آیا تو سوچا کہ اس عجیب و غریب بچے کو اپنے سردار کے پاس لے جائے۔ ڈاکو اسے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے بولا کہ سردار جی، اس بچے کو تو دیکھیں، کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے بچے کی جانب دیکھ کر کہا، صاحبزادے، تمہارے پاس کیا واقعی 40 دینار موجود ہیں؟ بچہ بولا، جی ہاں جناب، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے اس سے مزید پوچھا کہ اب یہ بھی بتاؤ کہ دینار تم نے رکھے کہاں ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ جی، میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہیں یہ دینار۔ سردار نے لڑکے کی کمر سے تھیلی کھلوائی، دینار گنے تو واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت زدہ ہو گیا اور کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بولا، صاحبزادے، تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا بولا، دین کا علم سیکھنے جا رہا ہوں جناب۔ سردار کہنے لگا کہ کیا وہاں تمہارا جاننے والا کوئی موجود ہے؟ لڑکا بولا، جی نہیں، کوئی نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری امی نے مجھے یہ 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کروں۔ اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں؟ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ اس نو عمر لڑکے کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نو عمر نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان تک بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے، آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا اور اس نے بچے سے پوچھا، صاحبزادے، یہ تو بتاؤ، تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے یا انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ تک نہ ہوتا کہ تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ وہ بولا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا؟ یہ سن کر سردار کے اندر کا انسان بھی جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار ہی نہیں، اور میں کتنے عرصے سے اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے لگا لیا، اس کے دینار لڑکے کو واپس کیے، قافلے کا سامان واپس کر دیا اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور اللہ کے بندوں کو لوٹنے والا، اللہ کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔ اور عظیم ماں کی تربیت نے صرف نو عمر لڑکے کو اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔